ایک قوم جس کے پاس نہ فوج تھی، نہ بادشاہت، نہ کوئی خزانہ، پھر بھی پورا عرب ان کی عزت کرتا تھا۔ ان کے تجارتی قافلے بغیر کسی خطرے کے سفر کرتے تھے اور بھوک ان کے قریب نہیں آتی تھی۔ راز کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ راز قرآن کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک میں بیان فرمایا، صرف 4 آیات میں۔ آج ہم سورہ قریش کو صرف تلاوت نہیں کریں گے، بلکہ یہ جانیں گے کہ اللہ ہم سے آج بھی وہی سوال پوچھ رہا ہے جو اس نے قریش سے پوچھا تھا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السیرت قرآن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم سورہ قریش کی خوبصورت تفسیر جانیں گے انشاءاللہ۔ یہ سورت صرف 4 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں شکر، رزق، امن اور عبادت کا مکمل پیغام موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ترجمہ: قریش کے مانوس کرنے کے سبب، یعنی ان کے جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب، پس چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن عطا کیا۔ یہ سورت فیل کے فوراً بعد آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابرہہ اور اس کے ہاتھی والے لشکر کو خانہ کعبہ پر حملے سے پہلے ہی تباہ کر دیا تاکہ خانہ کعبہ محفوظ رہے اور قریش عزت و امن کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مفسرین ان دونوں صورتوں کو ایک دوسرے سے جڑا ہوا سمجھتے ہیں۔ پہلے اللہ نے حفاظت کی، پھر نعمتوں کا ذکر کیا۔ قریش مکہ کا سب سے بااثر اور معزز قبیلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کی نگرانی کی وجہ سے قریش کا احترام کرتے تھے، اور اسی احترام کی وجہ سے ان کے تجارتی قافلے راستے میں لوٹے جانے کے خوف کے بغیر سفر کر سکتے تھے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص نعمت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رحلۃ الشتاء والصیف۔ روایتی تفسیر کے مطابق سردیوں میں قریش یمن کی طرف سفر کرتے اور گرمیوں میں شام کی طرف۔ ان دونوں سفروں سے قریش کو تجارت میں بہت فائدہ حاصل ہوتا، کاروبار بڑھتا، رزق میں برکت ہوتی اور دوسرے قبائل ان پر اعتماد کرتے۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک منظم انتظام تھا۔ اتنی ساری نعمتوں کے بعد اللہ کا مطالبہ صرف ایک ہی ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ بس چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، نہ بتوں کی، نہ کسی اور کی، صرف اس اللہ کی جس نے یہ سب نعمتیں دی۔ یہی اس صورت کا مرکزی پیغام ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ نے انہیں بھوک سے بچایا اور خوف سے امن دیا۔ غور کریں، رزق بھی اللہ دیتا ہے، امن بھی اللہ دیتا ہے۔ اگر امن نہ ہو تو دولت اور خوشحالی بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں رزق اور امن کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ آج بھی اللہ ہمیں بے شمار نعمتیں دیتا ہے، فار ایگزامپل صحت، خاندان، خوراک، گھر، دین اسلام۔ لیکن کیا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نمازیں وقت پر ہوتی ہیں؟
کیا ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ آئیے مختصر دیکھتے ہیں کہ سورہ قریش سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے۔ نمبر 1، شکر۔ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، غرور نہیں۔ نمبر 2، رزق۔ رزق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ نمبر 3، امن۔ امن اللہ کی سب سے بڑی اور خاموش نعمت ہے۔ نمبر 4، عبادت۔ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں۔ فہم۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے ضرور لائک کریں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں کو اللہ کا پیغام مل سکے اور قرآن کی مزید خوبصورت تفسیر کے بارے میں جان سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی نعمتوں کا حقیقی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔